صورت ہے نوری نوری، سیرت ہے نوری نوری، شاعر ہے بیٹا کس کا، شاہ عالم کا۔ صورت ہے نوری نوری، سیرت ہے نوری نوری، شاعر ہے بیٹا کس کا، شاہ عالم۔ السلام علیکم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله آمنت لله۔ محبت کے ساتھ درود و پاک سنائیں۔ اللہم صلی مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آواز ویسے متاثر ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمایوں ہے، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور ابھی ہم نے اس کا ورد کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا بھی ورد کیا ہے۔ وافضل الدعاء الحمدللہ، اور سب سے افضل دعا ہے الحمدللہ۔ اب یہ دو گوشے ہیں، ان دو گوشوں میں سے ایک گوشے پر انشاءاللہ چند باتیں عرض کریں گے۔ امام عشق و محبت سبحان اللہ، حضور اعلیٰ علیہ رحمت و رضوان یوں عرض کرتے ہیں، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ کیا ملا؟ اور جسے سونا مل جائے اس کا چہرہ بھی مسکرانے والا سونے جیسا ہو جائے۔ بھئی سونا سونا ہے نا، کسی غریب آدمی کو مل جائے کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو عشق نبی بھی سونا ہے، عشق نبی سونا ہے۔ یہ ایسا سونا ہے کہ یہ سکہ صرف دنیا میں نہیں چلتا، محشر میں بھی چلے گا۔ عشق نبی ایسا سکہ ہے جو محشر میں چلے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ دیکھیے آپ نے کسی سونے والے کو گلی کوچے میں جا کر یہ نہیں سنا ہوگا کہ بھئی لے سونا، اور سنا ہو تو بتا دو، نہیں سنا نہیں۔ ہاں، اس کے برعکس کیلے اور انگور والا ضرور جاتا 5 بجے کے بعد میں، گلی کوچے میں جا کر کہتا لیو کیلا لیو کیلا۔ اسے معلوم ہے جو دام ابھی آ جائے گا وہ کل نہیں آنے والا ہے، اسی لیے کہ یہ کل تک رہے گا ہی، خراب ہو جائے گا۔ تو یہ جتنے گلی کوچے میں پھر کر دعوت دیتے ہیں نا، یہ کیلے کی طرح، اور جو ہزاروں میں بیٹھ کر کے دعوت دیتا ہے وہ سونے کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ بولے محبت سے، سونے کی طرح ہے۔ ایسا سونا ہے کہ ہزاروں میں پہچانا جاتا ہے کہ یہ سونا ہے۔ ہزاروں میں سنی، ہزاروں میں پہچانا جاتا، بولو گے نہیں؟
بازاروں میں جمع جاتا ہے بے حمدہ تعالیٰ. سنیوں کے پاس یہ ایسا سکہ ہے کہ یہ اس کا چہرہ صرف دنیا ہی میں نہیں چمکے گا، محشر میں بھی چمکے گا. وہ تو کچھ لوگ تو لالی اور پاؤڈر لگا کر میک اپ کرا کے دنیا میں چمکتے ہیں. بے حمدہ تعالیٰ سنی بغیر میک اپ کے محشر میں چمکے گا. اور نبی فرماتے ہیں میں اسے پہچان لوں گا، میں اسے پہچان لوں گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. سونا ملا. دیکھو سونا ہے نا، اس کو مٹی میں دبا دو، 6 مہینے کے بعد نکالو لوہا بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. 1 سال کے بعد نکالو نہیں، 2 سال کے بعد نکالو. کیا مطلب؟ اس سے 2 مسئلے حل ہوئے. یہ ہمارے عقیدے کی غمازی کرتا ہے. ایک تو یہ کہ سونے کو مٹی کھاتی نہیں، سونے کو مٹی کھاتی نہیں. اسی طرح سنیوں کو مٹی کھاتی نہیں، سنیوں کو مٹی کھاتی نہیں. ارے جب سنیوں کو نہیں کھاتی تو ولیوں کو کیسے کھائے گی؟ سنیوں کو جب نہیں کھاتی تو ولیوں کو کیسے کھائے گی؟ دیکھو میں ایک روایت بتاتا ہوں آپ کو. گجرات میں آپ نے ایک شہر نام سنا ہوگا، شہر کا نام احمد آباد، بہت مشہور شہر ہے. میرے 2 دادا وہاں آرام فرمائے. وہاں ایک اللہ والے جن کا تاریخ میں نام آتا ہے حضرت شاہ وجی الدین گجراتی علیہ رحمت و رضوان. انشاءاللہ اسی مہینے کی 19 تاریخ کو ویسے اس شالم شروع ہو چکا ہے اور 21 جنوری کو آپ کا سنتل مبارک ہے. آپ اپنے اپنے گھروں پہ فاتحہ دلائیں، دعائیں کریں شالم سرکار. تو حضرت شاہ علی گجراتی علیہ رحمت و رضوان، جب آپ کا آخری وقت ہوا تو کچھ مریدین آئے اور آنے کے بعد میں کہا حضور آپ جا رہے ہیں دنیا سے، آپ کے جانے کے بعد اگر کوئی ضرورت ہمیں پیش آئی دنیا کی یا آخرت کی کوئی تکلیف آئی تو آپ ایسے کا پتہ بتا دیں جہاں جانے کے بعد ہمارے مسائل حل ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو؟ اب حضور کیا ہوا؟ آپ تو جا رہے ہیں ہم دنیا سے، ہم کس کے پاس جا کے فریاد لے کر جائیں گے؟ تو فرمایا گھبراؤ مت، میں ہوں نا، گھبراؤ مت، میں ہوں نا. کہ حضور ابھی آپ ہیں اور اس کے بعد انتقال کے بعد تو مانو مٹی کے اندر چلے جائیں گے، تو کیا پھر بھی آپ ہماری فریاد سنیں گے اور پھر بھی مدد کریں گے؟ فرمایا نادانو ابھی تو سمجھا ہی نہیں ہے تم نے، ابھی تو پاور کم ہے، اس لیے کہ نبی کو نہیں دیکھا ہے. اندر جانے کے بعد نبی کو دیکھوں گا تو پاور زیادہ بڑھ جائے گا، تو دینے کا انداز بھی زیادہ بڑھ جائے گا. تو سنی سونے کی طرح ہے، سنی سونے کی طرح خاک ہو کر عشق میں سونا ملا، آرام سے سونا ملا. دیکھیے تو سننے کو مٹی نہیں کھاتی، بات پکی ہے نا. ایک بات. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب سنیوں کو مٹی نہیں کھاتی تو سنی جس نبی کا کلمہ پڑھے، جس نبی کا کلمہ پڑھے اس نبی کو مٹی کھا سکتی ہے؟ اللہ نے مٹی کو، نبیوں کے اجسام کو کھانا حرام کرا دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی زندہ، ہمارے نبی زندہ ہے. نبی کے صدقے میں ولی زندہ، اور ولی کے صدقے میں ہر مومن زندہ. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. یہ موسم کا ریئیکشن ہے. اللہ ہر مومن کی اس ریئیکشن سے حفاظت. دنیا ہے
आना जाना तो दस्तूर है ना। अगर मौसम का रिएक्शन ना करे तो मोमिन कहलाए नहीं, इसलिए कि दुनिया में मोमिन आजमाया जा रहा है। राहत और तकलीफ ये दोनों का जोड़ा है। जहाँ आराम है वहाँ तकलीफ का होना जरूरी है, वरना इंसान नमरूद और फिरौन बन जाता है। नमरूद फिरौन कैसे बने? ऐसे ही तो बने ना। मेरे खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह, जान की इक्सीर उल्फत रसूलुल्लाह। देखिए ये नया मकान बनाया माशाअल्लाह, मुबारक। और इसी खुशी में खत्म पहुंचिया रखा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये मकान किसका बना हुआ है? कौन सी धात का बना हुआ है? मिट्टी का। बोलो ना। मिट्टी। अरे सिर्फ मिट्टी थोड़ी है यार, और भी तो बनती है ना। सब मिलाया तो मकान बना है ना, मगर है मिट्टी का। सब बनाया तो मकान बना, मगर है मिट्टी का। इन्होंने मकान बनाया मिट्टी का, अब रहेगा कौन? बनाने वाला कौन रहेगा? दूसरा तो नहीं आएगा। हाँ, अगर इसको बना के ये छोड़ देते, 6 महीने नाक लगा देते, तो फिर दूसरे मखलूक आ जाते। 6 महीने के बाद फिर दूसरे मखलूक का एंट्री हो जाती है, चाहे तुम नाक लगा दो, कुछ भी लगाते। इसलिए मकान बना के उसको बंद रखना मना है। बंद रखोगे तो दूसरी मखलूक आ जाएगी। तो बनाया इन्होंने मिलकर सब धातों से मिट्टी, मकान बना। रहेगा कौन? बनाने वाला। मगर कुर्बान जाइए, तुम्हें अल्लाह ने, हर सुन्नियों को अल्लाह ने एक ऐसा दिल अता फरमाया, एक ऐसा दिल अता फरमाया। ये जो दिल है ना, दिल, ये दिल, ये भी मकान है। ये जो दिल है ना, ये भी एक मकान है। इस मकान को बनाया मिट्टी से, रहेगा बनाने वाला। मगर ये दिल ऐसा दिल है, इस दिल को तुम बनाओ, इस मकान को बनाओगे तो इसमें तुम रहोगे, और दिल को बना लोगे तो इसमें मुस्तफा रहेंगे। मुस्तफा रहेंगे। और जिस दिल में हमारे नबी आ जाएं, उसकी दुनिया में भी ईद होती है, महशर में भी ईद होती है, महशर में भी ईद होती है। दिल में नूर तो चेहरे पे उजाले होंगे। दिल में नूर तो चेहरे पे उजाले होंगे। मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, निराले। मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, निराले होंगे। देखिए उसे पाकर भी अल्लाह ताला का एक कौल बताऊं मैं आपको। ईद का दिन था, कुछ लोग आए और आने के बाद में कहा कि सरकार आज ईद का दिन है, कुछ तोहफे, कुछ तबाही अता फरमा दे, कुछ तरीके बता दें कि आज खुशी का दिन है, ईद खुशी का दिन है। तो गौसे आलम सरकार फरमाते हैं तुम आज खुशियां मनाओगे क्या? हजूर आज खुशी का दिन है, हुक्म है, इसलिए खुशी मनाएंगे। तो फरमाया देखो अब्दुल कादिर तो खुशी का दिन उस वक्त कि जिस रोज अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पर होगा। देखो गौसे पाक की तारीफ, अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पर होगा, यानी मोमिन का सब कुछ ईमान है। मोमिन का सब कुछ ईमान है। और ईमान किसे कहते हैं? 2 जुमले में बात सुना। ईमान किसे कहते हैं? इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत फारूक आजम ने हमारे नबी से सवाल किया, मल ईमान, मेरे आका ईमान किसे कहते हैं?
تو ہمارے نبی نے فرمایا عمر سنو تمہارے نبی کی محبت ایمان بولے تمہارے نبی کی محبت ایمان. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. دیکھیے یہ جو فلیٹ ہے نا پورا ٹاور ہے پوری بلڈنگ ہے اس کی بنیاد کہاں ہے زمین میں کہاں ہے زمین پہ بنیاد ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ یہ بغیر بنیاد کا ہے. اگر بغیر بنیاد کا ہو تو یہ جو فلیٹ ہے نا اس میں ہم رہ ہی نہیں سکتے. معلوم ہو اس کی بنیاد پہلے ہے یہ بعد میں. ایسے ہی ہمارے دین کی بنیاد ہے ہمارے دین کی بنیاد ہے. ہم بے بنیاد نہیں ہے ہماری بنیاد ہے. دیکھیے ایک ہے شریعت اور ایک ہے طریقہ. آپ مدرسے میں جائیں گے تو مدرسے میں آپ کے مولانا قطب الدین صاحب اپنے بچوں کو لے کر گئے کہ حضرت بچوں کو پڑھائیے اور اس کو دین کی بنیاد بتائیے. تو وہاں قطب الدین صاحب نے کہا بچوں کو پڑھایا بولو بیٹے دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کتنی چیزوں پر؟ بولے محبت سے. کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. اب محمد سلیم صاحب وہ میرے پاس لے کر کے آ گئے کہ حضرت یہ مولانا قطب الدین صاحب کے پاس لے کر گئے تھا تو بچوں کو پڑھایا انہوں نے کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. حضرت آپ بتا دیں تو میں نے کہا کہ یہ سنو دین کی بنیاد 6 چیزوں پر ہے. کتنی پر؟ اب تو ہو گئی تکرار. بخاری صاحب نے کہا 6 چیزوں پر ہے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں 5 چیزوں پر ہے. تو سنیے آپ نے اکثر و بیشتر یہی سنا ہے کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. صحیح ہے نا؟ بیلا نماز کلمہ. بیلا کیا ہے؟ کلمہ. دوسری نماز. بولیے نا نماز. ڈر کے نہیں میں آپ کا ہوں آپ میرے ہو اصلاح ہو جائے گی. میں صبح اعلان تھوڑی کر دوں گا کہ ان لوگوں کو یاد نہیں کر دیں گے. تیسرا روزہ. ہاں. چوتھی زکات. 5 ہو گیا نا پکی بات. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ 6 ہے. کتنی ہے؟ دین کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 6. پہلی بنیاد ادب ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ ادب. بھائی ادب ہوگا تو یہ چیزیں کام آئیں گے نا. تو صوفیہ فرماتے ہیں دین کی بنیاد 6 چیزوں پر ہے. پہلا ادب ہے بعد میں کلمہ ہے. پہلا ادب ہے بعد میں کلمہ ہے. تو معلوم ہوا دین کی بنیاد پہلے ادب ہے. پہلے کیا ہے؟ ادب ہے. اب دیکھیے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اسلام کی بنیاد پہلے ادب ہے. کیا ہے؟ ادب. چلیے ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ اسلام کی بنیاد پہلا ادب ہے اور ادب اصل ہے یہ اس کی ابتدا ہے. تو پھر اس کی انتہا کیا ہے؟ اسلام کی انتہا کیا ہے؟ بنیاد ادب ہے تو انتہا کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اسلام کی انتہا ہے محبت رسول. کیا ہے؟ محبت رسول. اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خواب کھو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے
उल्फत बोले उल्फत रसूलुल्लाह की। अब मैं गौसे पाक का एक अमल बता दूं तो फिर इंशाअल्लाह उसके बाद सलाम पढ़ेंगे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक ज़ईफ आई, बूढ़ी औरत, और आने के बाद उसने कहा कि हुजूर, मैंने अपने घर में रसूल पाक की मिलाद की महफिल रखी। काय की महफिल रखी? भाई खुशी की महफिल है ना, मिलाद की महफिल है। अल्लाह इस महफिल के सदक़े में बरकतें अता फरमाए। हर अच्छी महफिल के सदक़े अल्लाह बरकत अता फरमाए। और इसलिए हर महफिल, अच्छी महफिल में जाने का हुक्म भी है। हमारे नबी फरमाते ये ऐसी महफिल है कि इसमें जन्नत के मेवे मिलते हैं। ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है ये। तो उसने आकर के अर्ज किया कि मैंने रसूल पाक की मिलाद की महफिल रखी है, सरकार आपको दावत है। क्या है आपको दावत है? आपको दावत हुआ ऐसी महफिल है, ये रखना ये आज का तरीका नहीं है, ये हमारे असलाफ का तरीका है, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है। और ऐसी महफिलों में जाना यकीनन ये हमारे असलाफ की सुन्नत है। तो उसे बात में 3 जुमले फरमाए। कितने? 3 जुमले फरमाए, उसको याद रखिए। ऐसी महफिलों में जाने से अगर कोई मना करे तो पहले उसे पाक के 3 जुमले याद करें। उसे पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह इसकी तुम्हें बरकतें अता फरमाए। जो महफिल रखी है ना, अल्लाह इसकी तुम्हें बरकतें अता फरमाए। मालूम हुआ कि ऐसी महफिलों से अल्लाह की बरकतें बंदों को मिलती हैं। दूसरी बात गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह इस महफिल के सदक़े में तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को दीन और दुनिया की आफात से महफूज फरमाए। दीन और दुनिया की जो दुनिया में आने वाली और जो दीन की उससे आने वाली है, यानी ईमान की कमजोरी, अमाल की कमजोरी, तक़वे की कमजोरी, ये भी तो आफात ही है ना। इससे और दुनियावी आफात सबसे अल्लाह महफूज फरमाए। और गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, जाओ अल्लाह इस महफिल के सदक़े में तुम्हें आखिरत की बरकतें अता फरमाए। कौन सी बरकत है? आखिरत की बरकतें अता फरमाए। मालूम हुआ इस महफिल के सदक़े में दुनिया की भी बरकतें मिलती हैं और आखिरत की भी बरकतें मिलती हैं। रब करीम मुझे आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। रब करीम दारैन की नेमतें अता फरमाए। खड़े होके सलात व सलाम पढ़ना।